100 سال تک عثمانی خلافت نے دنیا پہ حکومت کی اور اپنے آپ کو اور اپنا لوہا منوایا، اور اسلامک کلچر کے نفاذ کے لیے لاکھوں کروڑوں ملیارڈ ارب خرب روپے خرچ کیے اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کو برقرار کرنے میں۔ مثال کے طور پر آپ خود تصور کیجئے کہ آپ اگر چاہیں کہ کوئی ایسا ادارہ بنائے جہاں سے اسلامی کلچر پھیلے اور اس کی حفاظت کریں، رات دن 24 گھنٹہ کام چھوڑے، کام چھوڑے، اس پہ پیسہ خرچہ کریں، خون سے آپ اس کو سینچے، کتنے سال تک؟ 700 سال۔ مگر 100 سال کے اندر وہی خلافت عثمانیہ کا وجود دھجیاں اجڑ جاتی ہیں اور ان کی بیٹیاں بہنا، بے نمازی، بے دین اور عیاش ٹائپ کے، برا نہیں مانیے گا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں بہت ادب میں کہہ رہا ہوں، اس سے بھی گھٹی ہوئی چیزیں ہیں ان کے یہاں۔ فلموں کا جائزہ لیجئے، عشق کے علاوہ، عشق مجازی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ناٹکوں کا جائزہ لیجئے، دھوکہ دھڑی اور پیسہ 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 پیسہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی معنویت، دیانت کچھ نہیں رہی۔ مثال کے طور پر اس کا جو مرکز ہے دارالخلافہ ہے ترکی، ترکی بھی کہتے ہیں، ترکیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ خلافت عثمانیہ کے لیے لوگوں نے بلیدان دیا ہے، قربانی دی ہے، خون سے سینچا ہے، مجاہدوں نے اپنے کنبے کو جڑوایا ہے اسلامی کلچر کو نفاذ کرنے کے لیے۔ ان کی بیٹیاں حجاب کے اندر، ان کی بہوؤں کے سائے سے لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، محروم تھے، مگر 100 سال کے اندر اسی ترکی، اگر یقین نہ آئے نیٹ پہ ذرا سا سرچ کر کے دیکھیے گا، ترکی کی خواتین کا کلچر، لڑکیوں کا کلچر، لڑکوں کا کلچر، ان کا پہناوا، ان کا معاشرہ، ان کے ناٹک، ان کی فلم، اب سمجھ رہے ہیں؟ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، 700 سال تک محنت کی اور 100 سال میں پتہ بھی نہیں چلا، دھجیاں اڑ گئی، برباد ہو گئی۔ پتہ کیوں؟ سوال یہ ہے اس لیے کہ تھیوڈر ہرزل نے یہ بات کہی، یہودیوں کا بنیان گزار تھیوڈر ہرزل، جس نے اسرائیل بنانے کے لیے کتاب لکھی اور اسی کتاب کے اوپر اسرائیل بن رہی ہے، یا اسرائیل ملک بن رہا ہے، میں ملک نہیں کہتا ہوں، بہرحال قابض ہے وہ۔ اس نے یہ کہا کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، بہت بڑا بھی نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے، وہ اگر کرو تو ان کا اسلامی کلچر برباد ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ان کی عورتوں کو مغربی ڈیزائن کا، یا یوں کو فیشن کا عاشق بنا دو، بس ختم۔ سچ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہماری گھر کی عورتیں کیا یہی نہیں چاہتی کہ اسٹائلش کپڑے پہنے، شادی بیاہوں میں جائے؟ میں اسٹائل کے ویرودھ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسٹائل آپ اپنے حدود میں رکھیں تو آپ بھی اسٹائل لگا سکتے ہیں، مگر عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، ایک خاص کر اپنے جوانوں کے لیے میسج اگر دور تک پہنچے، جو ایشین لوگ ہیں نا، جب یہ اسٹائل دینے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو ان کے یورپین لوگوں کے لچے لفنگوں والے اسٹائل کو اپناتے ہیں۔ بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب یہ اپنے آپ کو بہت اوپر لے جانا چاہتے ہیں، مالدار سمجھانا چاہتے ہیں، میں بہت بڑا اپڈیٹ گھر کا، میں بہت بڑا اسٹائل والا، تو یورپ کے لچے لفنگوں کے اسٹائل کو اپناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ یورپ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اسٹائل دیکھیے گا، زیادہ کوٹ شلوار، کوٹ پینٹ اور ٹائی ہے، لچے لفنگے والا نہیں ہے، ٹیٹو پیٹو یہ وہ جو آج کل کانوں میں گندے، ناکوں میں بلا اور دھماکہ، یہ سب آپ ان کے پڑھے لکھوں میں نہیں دیکھیں گے۔ اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ان کے کچروں کو ہم لے کے اپنے آپ کو بہت بڑا کلچرل بن رہے ہیں، یہ بیوقوفی نہیں ہے؟ میں تمام ایشین کو کہہ رہا ہوں،
اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، کرسچن بھائی بھی ہیں، ہمارے مسلمان، سب کو میں کہہ رہا ہوں، جو بھی آج جوان اسٹائل لینا چاہتا ہے وہ یورپ کے گندی چیزوں کو، کچروں کو، اس کو اپناتا ہے۔ کان میں گندے، آپ نے ٹرمپ کے کان میں گندے دیکھے؟ آپ نے اوباما کے کان میں گندے دیکھے؟ میں مثال دے رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا۔ میں نہیں سمجھاؤں گا اپنے بچوں کو، کون سمجھائے گا؟ موبائل نے تو ایسا کر دیا ہے، باپ آج کل بچوں کو سمجھا ہی نہیں پا رہا۔ وہ بابا خود بزی ہے، ممی خود بزی ہے، خالہ خود بزی ہے، جو دادی اماں بچتی تھی وہ بیچاری آج کل ان کی بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ان کو بوریت محسوس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ عورتوں کو اسٹائل میں، پہناوے میں، کھانے میں وغیرہ میں یورپ کا عاشق بنا دو، ختم، ان کا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ دو، یہ جو فیملی سسٹم ہے اس کو ختم کر دو۔ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑا مشکل ہے دو بہوؤں کو ایک گھر میں رہنا، قسم خدا کی صبح کی نماز 6 رکعت ہو سکتی ہے مگر دو بہویں ایک ساتھ چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ یہ ایسا معاشرہ ہو رہا ہے ہمارا، چاہے وہ بھارت کا کسی بھی دھرم کا لیجئے، ہمارے ہندو بھائی بھی اس میں، مسلمان، سب کو میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ پورا بھارت ہمارا ہے، پورا ایشیا ہمارا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کیوں تھیوڈور ہرزل نے یہ نقطہ پیش کیا کہ ان کے کلچر کو چھیننا چاہتے ہو، خود ہی برباد ہو جائیں گے۔ کیا کرو؟ ان کے فیملی پلاننگ جو ساتھ میں مل کے رہنے کا ہے۔ کیوں؟ وہ جو باپ آج دادا بن گیا ہے، اب وہ جو ساتھ میں ہی نہیں رہے گا تو پوتے کو ڈانٹے گا کیسے، سدھیرے گا کیسے؟ نیا اسٹائل لے کے آؤ، کیا باپ فرینڈ ہو گئے؟ باپ فرینڈ نہیں ہوتے، باپ باپ ہوتا ہے۔ یہ نیا کلچر آیا ہے کہ باپ دوست ہوا ہے۔ ہاں، باپ اگر محب ہوتا ہے اچھی بات ہے۔ سچ بتائیے، اگر آپ باپ فرینڈ ہیں، ساتھ میں ٹک ٹاک تو دیکھتے ہیں، کیا کبھی غسل جنابت سمجھایا آپ نے فرینڈ ہو کے؟ برا نہیں مانیے گا۔ اتنی جسارت ہے کہ چلو بیٹا ہم فرینڈ ہیں، میں تمہیں جنابت کا طریقہ سمجھاؤں اور جنابت کب ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمت، ہے جگر؟ تو فرینڈ کس چیز میں ہے؟ ان کے حدود میں۔ اگر ان تمام چیزوں سے بچنا ہو، آج جناب زینب کے کردار کو اپنائیے۔ جناب زینب کے کردار میں 12 نقطہ ایسا ہے کہ جس کو انسان نے اگر اپنایا تو اس کے پریوار، وہ خود، اس کا معاشرہ کبھی بھی بہک نہیں سکتا وقت کے شیطانوں سے۔ ان 12 نقطوں کو بہرحال تلاش کیجئے، میں 2-4 اشارہ کرتا ہوں، جس میں ایک ہے شجاعت۔ دیکھیے، ایک ہے طاقت اور ایک ہے شجاعت، دونوں میں فرق ہے۔ طاقت یہ ہے انسان جا رہا ہے، جس کے چاہے وہ ٹکر مار دے، اس کو طاقت کہتے ہیں۔ حق نہ حق نہیں دیکھتا، ٹکر مارتا ہے۔ مثلا بلڈوزر ہے، چلا کر چھوڑ دیجئے، اس میں طاقت ہے۔ چاہے وہ گنجا آدمی کے اشارے پہ چھوڑ دیجئے، چاہے وہ بال والے کے اشارے سے چھوڑ دیجئے، چاہے وہ ننگے انسان کے اشارے سے چھوڑ دیجئے، چاہے وہ کوٹ پینٹ والے کے اشارے سے چھوڑ دیجئے، بلڈوزر چلے گا، چونکہ چلا کے چھوڑ دیا آپ نے۔ وہ طاقت ہے۔ مگر شجاعت کیا ہے؟ شجاعت یہ ہے کہ جو دیکھے حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، جدھر حق ہے ادھر ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، یہ شجاعت ہے، مردانگی ہے، یہ بہادری ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ ایک بچہ جب گرتا ہے کنویں میں، نالی میں، سچ بتائیے کہ ہم پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھتا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ ہم مسلمان ہو کے ہم کہہ رہے ہیں ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان پیڑت ہو، مظلوم ہو، تمہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے فلسطین کا سنی ہو، اور اب کر کے بھی دکھاتے ہیں، اور
तुम्हारे सामने अगर कोई अत्याचारी आता है, जालिम आता है, डट कर खड़े हो जाओ। लिहाजा सरजमीन हिंदुस्तान में सबसे पहले जो तोप की गोली खाई मौलाना अली नकी साहब कि जिन्होंने लखनऊ में साहिबे अमामा थे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि सामने जो जालिम है वो कितना बड़ा ताकतवर है। सुपर पावर था अंग्रेज, सुपर पावर थे जिनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मेरे अजीजों, जनाब ज़ैनब की एक खुसूसियत वो थी शुजाअत। किसको कहते हैं शुजाअत? हमारे घर में कुरान उतरी है या तुम्हारे घर में? हक और सदाकत की आवाज हमने बुलंद की या तुमने बुलंद की? मसावात की आवाज हमने बुलंद की या तुमने बुलंद की? लड़कियों को जिंदा दरगोर करना ये तुम्हारे घराने की सुन्नत थी या हमारे घराने की? इसको कहते हैं शुजाअत। बड़ा सख्त मरहला है, इतना आसान नहीं होता है। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शुजाअत ने दिखाया जलवा, तो कभी अली के रूप में, कभी अबू तालिब के रूप में। मेरे अजीजों, दूसरी जो सिफत हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नुमाया थी, कलाम बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, बस दूसरी सिफत बयान करके। और वो यकीन मानिए, खासकर मैं नानपारा में रियासत के इमामबाड़े में हूँ, तो मुझे पता है मेरे दोस्तों, जनाब ज़ैनब के इस सिफत को भुला मत देना। इस सिफत को लोग भुलाते जा रहे हैं, ऐसा मुश्किल हो रहा है। और वो सिफत क्या है? तौहीद परस्ती। जनाब ज़ैनब की जिंदगी की जो सबसे पहली सिफत है, हम लोग मजलिस से पढ़ते हैं।